الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اعتکاف کی اس مجلس میں سورہ یاسین کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اور اس کے فوائد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہوتی ہے تفسیر، وہ تو مستقل فن ہے، علم ہے، وہ علماء کا کام ہے۔ ہم جیسے طالب علم تو قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں اور پھر اس میں جو نکات ہیں، فوائد ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے تدبر کی انتہا یہیں تک ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو فوائد ہمیں ملیں گے اس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ سورت جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، سورہ فاطر کے بعد اس کی جگہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے اور قرآن الحکیم میں اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے اس کے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ تحقیق بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی قسم کھا کر گواہی دی۔ باقی انبیاء کی رسالت کی بھی اللہ نے گواہیاں دی ہیں، لیکن قسم کھا کر گواہی دینا یہ اعزاز صرف سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ کے اوپر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا گیا زبردست رحم والے نے، اتارا زبردست رحم والے نے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ جنہوں نے نہیں ڈر سنا ان کے باپ دادوں نے، فهم غافلون، لہذا وہ بے خبر ہیں۔ عربی زبان کے 29 حروف ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ان میں اگر الف اور حمزہ اس کو ایک سمجھا جائے تو کل 28 بنتے ہیں، پھر 28 بنتے ہیں۔ ان 28 میں سے 14 حروف حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یا اپنے پیارے اولیاء میں سے جس کو چاہا عطا کیا۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، اور جن دنوں یہ علم مجھے مل رہا تھا پورے سرہند شہر کے اوپر فرشتوں کا پہرا تھا کہ شیطان شہر میں ہی داخل نہ ہو سکے۔ اتنی حفاظت کے ساتھ ان کو حروف مقطعات کا علم عطا کیا گیا۔ حروف مقطعات کی تھوڑی سی تفصیل آج ہم سمجھ لیں۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے الف سے زال تک، یہ 9 حروف بنتے ہیں، الف با تا سا، اگر گنے تو الف سے زال تک کتنے بنتے ہیں؟ 9 حروف بنتے ہیں۔ ان میں الف اور ہا یہ 2 حروف استعمال ہوئے اور باقی 7 حروف کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کے درمیان وسط کے حروف ہیں، وہ را سے لے کے غین تک بنتے ہیں۔
یہ کل 10 حروف ہیں، را سے لے کے غین تک کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کو لے لیا، ایک حرف کو چھوڑ دیا، ایک حرف کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ مثلا را کو لیا، زا کو چھوڑ دیا، سین کو لیا، شین کو چھوڑ دیا، صاد کو لیا، ضاد کو چھوڑ دیا، تو کو لیا، ضا کو چھوڑ دیا، عین کو لیا اور غین کو چھوڑ دیا۔ یہ جو درمیان کے حروف تھے ان میں ایک کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا، یہ ترتیب ہے۔ تو یہ 5 حروف بن گئے۔ تو 2 پہلے تھے اور 5 یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ پھر اس کے بعد فا سے لے کے یا تک پھر 9 حروف بنتے ہیں۔ ان میں سے 2 حروف کو چھوڑ دیا، فا کو اور واو کو، اور 7 کو لے لیا گیا۔ تو کتنے بن گئے؟ 7 اور 7 14 بن گئے۔ یعنی حروف تہجی کے 3 حصے بنیں گے۔ پہلے 9 حروف کا ایک حصہ بنے گا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے دو حروف کو استعمال فرمایا، 7 کو چھوڑ دیا۔ جو استعمال ہوئے وہ الف اور ہا تھے، اور 7 کو چھوڑ دیا۔ پھر جو آخری حصہ تھا وہ تھا فا سے لے کے یا تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کو چھوڑ دیا اور 7 کو لے لیا۔ جن کو چھوڑا وہ تھے فا اور واو۔ تو 7 اور 2 9 گئے، باقی درمیان کا وسط کا حصہ رہ گیا۔ وسط کے حصے میں 10 حروف بنتے ہیں، را سے لے کے غین تک۔ اب 10 میں سے ایک لیں، ایک چھوڑیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 5 بنتے ہیں۔ تو 9 اور 5 14۔ تو کل 14 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس میں بھی کوئی نکتہ ہے کہ 14 حروف کیوں استعمال ہوئے؟ وہ اس لیے کہ ان حروف مقطعات نے پوری انسانیت کو لاجواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو زبان تم بولتے ہو انہی حروف سے بنی ہوئی زبان میں یہ قرآن میں نے اتارا ہے۔ تو آدھے حروف سے میں اپنے قرآن میں استعمال کر رہا ہوں اور باقی 14 حروف تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو باقی 14 حروف سے اس کے مقابلے کی کوئی صورت بنا دو یا کوئی کلام بنا کے دکھا دو۔ تو حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں، لیکن ان میں الف اور حمزہ ایک ہیں۔ تو اس لحاظ سے کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے۔ ان 28 میں سے کتنے حروف استعمال ہوئے؟ حروف مقطعات میں 14 حروف استعمال ہوئے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ 3 حصے بنائے گئے۔ پہلا حصہ ہے الف سے لے کے زال تک، الف سے لے کے زال تک۔ ان میں سے 2 حروف استعمال ہوئے اور 7 کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا حصہ ہے آخری، فا سے لے کے یا تک، یہ بھی 9 حروف ہیں۔ ان میں سے 7 کو استعمال کیا اور 2 حروف کو چھوڑ دیا، تو 7 اور 2 9 ہو گئے۔ پھر وسط کا حصہ، درمیان کا حصہ رہ گیا، وہ 10 حروف بنتے ہیں۔ ان 10 حروف میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کو لیا، ایک کو چھوڑا، ایک کو لیا، ایک کو چھوڑا۔ مثلا را کو لیا، زا کو چھوڑ دیا، سین کو لیا، شین کو چھوڑ دیا، صاد کو لیا، ضاد کو چھوڑ دیا، تو کو لیا، ضا کو چھوڑ دیا، عین کو لیا اور غین کو چھوڑ دیا۔ تو یہ 5 حروف ہو گئے۔ تو کل 14 حروف بنتے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہیں تک ہمارے لیے فائدہ کافی ہے کہ ہمیں حروف مقطعات کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن حروف کو حروف مقطعات میں استعمال کیا ہے۔ لیکن عربی طلباء کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور بھی آگے جانے کی ضرورت ہے۔ کلام عرب 3 طرح کا ہوتا ہے، حرف، فعل یا اسم۔ حرف، فعل یا اسم۔
اس میں جو حرف ہے نا اس میں واو ہوتا ہے جس کو واو عاطفہ کہتے ہیں عطف کے لیے، فا ہوتا ہے تعقیب کے لیے، حمزہ ہوتا ہے استفہام کے لیے، کاف ہوتا ہے تشبیہ کے لیے، اور با ہوتا ہے الصاق کے لیے۔ پھر کبھی کبھی یہ دو حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کمن تبعیض کے لیے، او تخییر کے لیے، ام للاستفہام استفہام کے لیے، اور ان شرط کے لیے۔ اور کبھی کبھی یہ تین حروف ہوتے ہیں، الیہ اور علیہ۔ جو اسم اور فعل ہے وہ بھی تین حروف پر ہوتے ہیں، جیسے فعل ہے الا یعلو اور علا یعلو۔ کبھی کبھی اسم اور فعل چار پر بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی 5 حروف پر بھی آتے ہیں، جیسے فجل، سجل اور جردہل، یہ 5 حروف پر مشتمل ہیں۔ اب ان میں قرآن مجید نے کن کن حروف کو کہاں کہاں استعمال کیا یہ ایک راز ہے، یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ایک حرف استعمال کیا ہے جیسے قاف، نون، طا، اور کہیں کہیں پہ 2 حروف استعمال ہوئے ہیں جیسے حامیم۔ توسین، توحا، یاسین، اور کہیں کہیں قرآن مجید میں 3 حروف استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم، توسین میم، الف لام را، اور کہیں 4 حروف استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور کہیں پر 5 حروف استعمال ہوئے ہیں، ہا میم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد۔ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کی بنا پر کہاں ایک حرف پسند فرمایا، کہاں 2، کہاں 3، کہاں 4، کہاں 5، اس کی حکمت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے سامنے عرب لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئی کہ واقعی یہ عام حروف سے بنا ہوا کلام ہے، لیکن اس کی حکمت تو ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ 1400 سال سے آج تک قرآن مجید کا یہ دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر تم ایک صورت ایسی بنا کے دکھا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کفار جو مخالفت کرتے تھے، جو بڑے زبان کے ماہر تھے، جو اسلام کی مخالفت میں خود قتل ہو گئے، اپنی اولادوں کو قتل کروا دیا، اگر وہ اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہوتے تو کیوں نہ قبول کر لیتے؟ وہ فوراً جواب دیتے جی ہم بنا کے دکھاتے ہیں، لیکن آج تک قرآن مجید کے اس کے دعوے کو کوئی قبول نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ قرآن مجید کا ایسا دعویٰ ہے کہ جس کا کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا، نہ دے سکے گا۔ بعض مفسرین نے کچھ حروف کے معنی بیان کیے ہیں سمجھنے کی خاطر۔ مثال کے طور پر الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبرائیل جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان واسطہ بنے، قرآن مجید کو اللہ سے لے کر نبی علیہ السلام تک لائے۔ تو انہوں نے اس طرح کچھ حروف کے معانی بھی بتائے ہیں۔ الف لام میم، الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد
جبرائیل کہ وہ جبرائیل واسطہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا کلام نبی علیہ السلام تک پہنچانے والے بنے۔ بعض حروف کو اگر جمع کیا جائے تو یہ نام بھی بن جاتا ہے، جیسے الف لام را، ایک جگہ پر یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور حامیم یہ بھی آئے ہیں، اور نون یہ حرف بھی آیا ہے۔ اگر ان تینوں کو ملائیں تو یہ الرحمن بنتا ہے۔ اب الرحمن کے اس لفظ کو اس طرح ڈیوائیڈ کر کے سورتوں کے آگے لانے میں کیا حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ حروف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات ہیں، یہ راز ہیں۔ جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے نا، وہاں پہ پورا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک حرف ہی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ایک شاعر تھا، اپنے محبوب کے ساتھ جا رہا تھا تو محبوب کی سواری آگے نکل گئی، تو اس نے اس پر شعر کہا، لا تحسبی ان نسینا الایجاب، کہ تو یہ نہ سمجھ کہ ہم خود کو دوڑانا بھول گئے ہیں۔ فقلت لہا کفی فقالت لی کاف، میں نے اسے پکارا کفی، کف کہتے ہیں رک جانے کو، اگر مرد ہو تو کف کہیں گے، اگر عورت ہو تو تسنیہ کا صیغہ کفی کہیں گے۔ تو میں نے کہا کہ رک جاؤ، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پورا لفظ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اگر کفی کہو گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ تم نے رکنے کا اشارہ کر رہے ہو، تم اگر صرف آپ ہی کہہ دیتے تو میں تمہارے پیغام کو سمجھ جاتی۔ تو پورا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں، ایک حرف بولنا کافی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عاشق و معشوق ایک دوسرے کے ساتھ ایک حرف میں کوڈ میں بات کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حروف مقطعات میں کوڈ کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا، ان کے ساتھ باتیں کر لی، اور ان باتوں کو مخلوق کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جتنی صورتوں کے سامنے، جتنی صورتوں کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے، اس صورت میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہوا ہے۔ جن صورتوں کے شروع میں تو کا حرف آیا ہے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا اور اژدہا کے واقعے کا تذکرہ بھی ہوا۔ اور اگر آپ غور کریں، اژدہا جب بیٹھا ہوتا ہے تو تا کے حرف سے مشابہ ہوتا ہے، اور جس صورت کے شروع میں نون آیا ہے اس کے بعد قلم کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نون کا جو حرف ہے نا، وہ دوات کی مانند نظر آتا ہے، جیسے دوات کی شکل ہوتی ہے، نون کا حرف اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو جہاں نون کا حرف آیا وہاں اللہ نے قلم کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اب اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق یاد رہے۔ عربی زبان کے کتنے حروف تہجی ہیں؟ 29۔ ان میں سے 2 حرف ایک جیسے ہیں، جیسے حمزہ اور الف، تو پھر کل کتنے پیچھے بچ گئے؟ 28 بچ گئے۔ اب ان 28 میں سے حروف مقطعات کے کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ 14 حروف۔ اللہ تعالیٰ نے آدھے حروف کو استعمال کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو آدھے حروف میں اپنی کتاب میں استعمال کر رہا ہوں، اب اس کے جواب دینے کے لیے باقی آدھے حروف تم استعمال کر لو اور اس قرآن کی طرح ایک اور قرآن بنا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا اگر تم قرآن نہیں بنا سکتے ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا کہ تم ایک سورت بھی نہیں بنا سکو گے، تم 10 آیتیں بنا کے دکھا دو۔ آخر پر یہاں تک فرما دیا کہ تم 10 آیتیں بھی نہیں بنا سکو گے، ایک آیت قرآن جیسی بنا کے دکھا دو۔ اور عرب جو عرب میں آپ کو بڑے ماہر زبان کہتے تھے،
وہ قرآن مجید کی آیات جیسی ایک آیت بھی بنا کے پیش نہ کر سکے. ان میں سے ایک آدمی نے کوشش بھی کی مگر اس کی کوشش پر خود عرب لوگ ہنسنے لگ گئے. الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے اور اس کا جواب مخلوق کے لیے دینا ناممکن ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور 1 مہینہ 2 مہینہ کی بات نہیں، 1400 سال اس دعوے میں گزر گئے اور ان 1400 سال میں عربوں میں کتنے زبان دان گزرے، نکتہ دان گزرے، عقل مند لوگ گزرے. اگر یہ کام کر سکتے ہوتے تو وہ کر چکے ہوتے اب تک، مگر آج تک کوئی نہ کر سکا. یہ قرآن مجید کی حقانیت کھلی دلیل ہے. اب یہ 14 حروف اللہ تعالیٰ نے کیسے پسند فرمائے؟ تو حروف مقطعات کے 3 حصے ہیں. پہلے 9 حروف الف سے لے کے زال تک. پہلے 9 حروف کہاں تک ہیں؟ الف سے لے کے زال تک. ان میں سے الف اور ہا 2 حروف کو استعمال کیا گیا، 7 حروف کو چھوڑ دیا گیا. اور پھر دوسرا حصہ فا سے لے کے یا تک، یہ بھی 9 حروف بنتے ہیں. ان میں 2 حروف کو چھوڑ دیا اور 7 حروف کو استعمال کر لیا گیا. اور درمیان کا حصہ را سے لے کے غین تک، یہ 10 حروف بنتے ہیں. ان میں سے ایک حرف کو لے لیا گیا اور ایک حرف کو چھوڑ دیا گیا. اس طرح 2 حروف 7 حروف 9 ہو گئے اور 5 مل کے 14 حروف ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں، مگر کہیں کہیں جو مفہوم سمجھ سکی عقل انہوں نے وہ بھی لکھ دیا ہے. جیسے الف لام میم حروف مقطعات ہیں تو ان کا انہوں نے معنی کیا لیا؟ الف سے مراد اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لام سے مراد اور جبرائیل واسطہ بنے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان. وہ اللہ کے کلام کو اللہ سے لے کر ان کے پیغمبر شام تک پہنچانے کے لیے آئے. تو الف لام میم اس کا یہ مفہوم انہوں نے نکالا. بعض حروف مقطعات کو ملائیں تو پورا لفظ بھی بن جاتا ہے، جیسے الف لام را ہا میم اور نون. ان حروف مقطعات کو ملائیں تو الرحمن کا لفظ بنتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم گرامی الرحمن کو مختلف صورتوں کے آگے کس طرح تقسیم فرمایا، اب اس کی حکمت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہماری عقلیں نہیں اس تک پہنچ سکتی. سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات ہیں، راز ہیں، میان عاشق و معشوق رمزیز کرام کاتبین ہم خبر رہے. عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے اشارات ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیغام پہنچا جاتے ہیں اور اس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے ایک شعر ہے کہ شاعر نے اپنے محبوبہ کو روکنے کے لیے کہا کفی، اس نے آگے سے کہا کاف. پورا حرف بولو گے، لفظ بولو گے تو لوگ سمجھ جائیں گے تم کیا کہنا چاہتے ہو. تم نے مجھے پیغام پہنچانا ہے نا، تو صرف ایک حرف بول دو کاف تو میں سمجھ جاؤں گی تم مجھے رکنے کے لیے کہہ رہے ہو. فقلت لہا کفی فقالت لی کاف. اب یاسین کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں مفسرین کے کچھ اقوال ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ یہ یا انسان کا معنی رکھتا ہے. انسان کی اس میں تصویر بنائے نا تو انہیں سین بنتی ہے، تو اس میں سے انہیں کو نکال کے اس کی جگہ حرف یا ندا لگا دو تو یاسین لفظ بن جائے گا.
تو یہ گویا یا انسان کا لفظ ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں. اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یاسین لفظ نام رکھنا بندے کے لیے جائز نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مگر علماء نے اس میں آسانی کر دی. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یاسین نام رکھے تو یاسین اس طرح لفظ نہ لکھے جس طرح قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، بلکہ یا اور الف ساتھ ملائے اور آگے سین لکھ دے. تو قرآن مجید کی آیت ہے سلام علی الیاسین، تو الیاسین کے اوپر پھر یاسین کا لفظ کہنا جائز ہو جائے گا. تو جن لوگوں کے نام یاسین ہیں وہ یاسین جو سورہ یاسین آگے ہے اس طرح نہ لکھیں، بلکہ الف کے ساتھ لکھیں تاکہ الیاسین کے وزن پہ ان کا نام بن جائے. حدیث مبارکہ میں سورہ یاسین کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آخری لمحات میں ہو اور اس کے قریب سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کوئی بندہ اگر رات کے وقت سورہ یاسین کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائیں گے کہ گناہوں سے اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی. اور اگر کوئی بندہ دن میں سورہ یاسین کو شروع میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس بندے کی مدد فرمائیں گے، آسانی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. تو سورہ یاسین کی اہمیت کے لیے اتنا ہی ارشاد کافی ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے. ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں جنت میں جنتیوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، وہ اگر پڑھنا چاہیں گے تو صرف سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، اس کے سوا قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکیں گے. تو قرآن مجید کی اس صورت کا یہ بھی اعزاز ہے کہ جنت میں بھی جنتی پڑھنا چاہیں گے تو وہ سورہ یاسین کو پڑھ سکیں گے. میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سورہ یاسین کو بہت کثرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. گھر میں کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ آتا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو. قرآن مجید میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے. شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلے لفظ مبین تک پڑھیں، پھر شروع کریں، پھر دوسرے مبین لفظ تک، پھر تیسری مرتبہ شروع کریں، پھر تیسرے مبین لفظ تک، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 7 اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں. تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے پاس حاضری ہوئی تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے. تو جو عمل والدین میں میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں، اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا. تو مشائخ کے یہاں یہ معمول رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے. بعض لوگ مل کے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. ہم نے رائے گنج میں بھی یہ عمل دیکھا. کئی مرتبہ جماعت کے اکابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں، پریشانی آ گئی، تو سب لوگ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں.
تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے، حالات ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ بزرگوں میں بہت کثرت کے ساتھ عمل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا گیا، قلب کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 عقیدے بنیادی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایک نبی علیہ السلام کی رسالت کا، اور ایک موت کے بعد حشر نشر، دوبارہ زندہ ہونا اور سوال و جواب کا ہونا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس سورہ یاسین شریف میں ان تینوں عقائد کے اوپر بات کی گئی ہے۔ سورہ یاسین شریف میں 3 بنیادی نکات کو کھولا گیا ہے، ایک وحدانیت کو، ایک نبی علیہ السلام کی رسالت کو، اور تیسرا بعثت کو، یعنی مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے، اس کو کھولا گیا ہے۔ کیونکہ تینوں بنیادی نکتے اس میں کھولے گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پورے قرآن مجید کا دل کہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مختلف صورتوں میں مختلف مضامین ہوئے ہیں، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا قسم کھا کر اعلان کیا ہے، کیونکہ محبوب کو تسلی دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ پریشان نہ ہو ان کفار کے رد عمل کی وجہ سے۔ تو محبوب کے دل کو تسلی ہوئی، خوشی ہوئی، اس لیے اس کو قرآن مجید کا قلب کہا گیا۔ یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں باقی انبیاء کو پکارنا تھا نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، مختلف انبیاء کو پکارنا تھا تو ان کے نام لے کر پکارا گیا۔ لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے کہیں نہیں پکارا۔ پورے قرآن مجید میں یا محمد کا لفظ کہیں نظر نہیں آئے گا، اللہ نے ان کو القاب سے پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اللہ نے القاب کے ساتھ اپنے محبوب کو خطاب فرمایا۔ تو یہ جو یاسین ہے یہ بھی گویا نبی علیہ السلام کا نام تھا، صفاتی نام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کو اس طرح پکارا۔ بعض حدیث میں ہے کہ طٰہٰ بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے ایک سورت کے سامنے طٰہٰ کے حروف بھی آئے ہیں۔ تو آج کا درس ہم اسی حد تک رکھیں گے، گویا ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں کچھ پڑھا کہ یہ 28 ہیں اور ان میں سے 14 استعمال ہوئے ہیں اور باقی 14 کو اللہ نے چھوڑ دیا مخالفین کے لیے کہ تم اس جیسا کلام بنا کے دکھاؤ۔ 14 حروف کو میں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا اور باقی 14 حروف کو استعمال کر کے تم اس کا جواب لکھ کر بتاؤ۔ مگر قرآن مجید کا یہ دعویٰ ایسا تھا کہ جس چیلنج کو کسی نے قبول نہ کیا، اور آج 1400 سال گزارنے کے بعد بھی یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کسی شاعر کا کلام ہوتا، کسی بندے کا کلام ہوتا تو اور بندے بھی بنا سکتے، لیکن جب کوئی نہ بنا سکا اس کا مطلب یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اور مخلوق کے عقل و دانش سے بلند تر ہے۔ کوئی جرأت ہی نہیں کر سکتا ایک قرآن بنانا، تو کیا ایک سورت نہیں بنا سکتے، ایک سورت کیا 10 آیتیں نہیں بنا سکتے، 10 آیتیں کیا ایک آیت قرآن جیسی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر پیش کرنا ناممکن ہے۔ پھر یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے درمیان راز ہیں، جیسے الف لام میم۔
الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، کہ اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا تھا، اور پہنچانے والے کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو واسطہ بن گئے۔ اور اکثر جن صورتوں کے سامنے الف کا حرف استعمال ہوا ہے اس میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ تو الف کا جہاں بھی حرف آیا ہے آگے کی آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور آیا ہے، اور جس صورت کے آگے تو کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، یا پھر جو اژدہا کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا اس واقعے کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر ہم اژدہا کو دیکھیں تو اس کی شکل دیکھنے میں کیسے لگتی ہے؟ تو کے حرف کی مانند ہوتی ہے، اور جس صورت کے سامنے نون کا حرف آیا ہے اس کے آگے قلم کا تذکرہ ضرور آیا ہے۔ اگر ہم نون کے حرف کو دیکھیں تو وہ دوات کی مانند نظر آتا ہے۔ اور نون کو اگر لفظ کے طور پہ سنیں تو یہ نون جو ہے مچھلی کو کہتے ہیں، اور جس میں نون کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اکثر و بیشتر آیا ہے۔ بہرحال فیصلہ کن بات یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عاشق معشوق ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں میں باتیں کر دیتے ہیں، ان کو پورے پورے لفظ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی راہم خبر ریس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، واقعی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن جو بچے بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں وہ اس کے مخالفت کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جی طوطے کتنا بیٹھے رٹ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھائی بغیر معنی کے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی پڑھنا ثواب ہے۔ مجھے جرمنی میں ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے جی یہ طوطے کتنا رٹنے کا کیا فائدہ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو ان کا قرآن مجید کا حلقہ ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ پورے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں تو حلقہ کرواتا ہوں، پورے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ترجمہ کرو، کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب میرا منہ دیکھنے لگا، میں نے کہا کرو نا ترجمہ۔ کہنے لگا جی اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اگر یہ بغیر ترجمے کے ہر لفظ پڑھا اور اس پر اللہ نے اجر دیا تو باقی قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو اللہ کیوں اجر ادا نہیں فرمائیں گے؟ اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں تو بھی اجر ملتا ہے، بن سمجھے پڑھیں تو بھی کلام الہی ہے، پھر بھی انسان کو اجر ملتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاسین کے حروف کے بعد پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا، پھر قرآن مجید کی قسم کھائی اور قسم کھا کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ گواہی دے تو یہی بہت تھا، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر گواہی دے، یہ تو اور بات مؤکد ہو گئی، اور اس سے نبی علیہ السلام کی شان اور زیادہ کھل کر سامنے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء، بہت سارے انبیاء کی رسالت کی گواہی دی ہے، لیکن قسم اٹھا کر گواہی صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دی ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور پھر یہ بھی گواہی دی علی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ اب دیکھیے ہم روزانہ
نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے، تو کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ بھئی سیدھا راستہ کون سا ہے تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت والا راستہ ہے، کیونکہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، تو نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی والا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، جو محبوب کی سنت پر عمل کرے گا وہ سیدھے راستے کے اوپر اپنی زندگی گزارے گا، جو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ سیدھے راستے پہ زندگی گزارتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کر لیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ کریم پروردگار تیری عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ کے گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے۔ اللہ گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجیے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجیے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے اکابر جب وہ 20 سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی بچا لیجیے اللہ، بچا لیجیے۔ اے کریم اللہ، ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، عرصہ گزر گیا تجھے منانے کے لیے، تجھے پانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو دور محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، ابو سے کہتے ہیں ابو مجھے اٹھا لیجئے، مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا۔ اللہ ہمارا بھی وہی حال بن چکا ہے، شیطان ظالم نے ہمیں تھکا دیا ہے، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار، بہت دل کرتا ہے ان زلفوں کو دیکھ لیں جن کو تو نے واللیل فرمایا ہے، ان رخساروں کو دیکھ لیں جن کو تو نے والضحیٰ فرمایا ہے۔ اللہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کا کھلی آنکھوں سے دیدار نہ کر سکے۔ اللہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار، تیری رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار، تیرے جود و سخا کا واسطہ، اللہ تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ عطا فرما دیجیے۔
میرے اللہ کوئی تجھ سے دنیا مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے کار کوٹھی مانگتا ہوگا، ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ اتنے حضرات دور قریب سے چل کے آئے ہیں، یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، تیری محبت کی تلاش میں، تیری رضا کی خاطر یہ حضرات مجاہدہ کر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ اللہ یہ تھوڑا مجاہدہ تو نہیں ہے، میرے اللہ ان مجاہدات کو قبول فرما لیجئے، سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے کریم پروردگار ہمیں اپنے اکابر کے لیے اللہ دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا ذریعہ بنا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، اپنے اکابر کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما، ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، نا قدری سے بچا لیجئے اللہ، نعمتوں کی نا قدری سے بچا لیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔